بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تمہاری جیب میں باری معلوم ہوتی ہیں، جامع تلاشی لینا ہے۔ وہی شخص بولا، ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، بس تھوڑی سی رقم ہے جس سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے، اسی کی تو ہمیں ضرورت ہے سائیں۔ وہ احتجاجیہ لہجے میں بولا اور اس کے دونوں ساتھی بے ساختہ زور زور سے ہنسنے لگے۔ لیکن انسپیکٹر نے ہماری تلاشی لینے کا کوئی حکم نہیں دیا، تم ہم سے دور رہو۔ جج پھانسی لگانے کا حکم دیتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ سولی گاٹ کے کپڑے پہنا کر گلے میں پھندا ڈالا جائے، پھر چہرے پر کالی ٹوپی چڑھا کر تختہ گرایا جائے۔ یہ کام تو خود سے کرنا پڑتا ہے۔ وہ تینوں الجھنے پر آمادہ تھے، اس لیے میں نے بحث کو بڑھانا مناسب نہ سمجھا اور اپنی جیبوں میں موجود کئی ہزار کی رقم نکال کر ان کی طرف بڑھا دی۔ گن کر اس کی رسید دے دینا، اب یہ سرکار کا مال ہے اور ہم تینوں سرکاری آدمی ہیں۔ وہ بسیار گو ہونے کے ساتھ ہی ستم ظریف بھی تھے۔ رسید لینے سے پہلے تمہیں یہ بتانا ہوگا کہ تمہارے پاس یہ رقم کہاں سے آئی ہے۔ مجھے مجبوراً خاموش ہو جانا پڑا۔ وہ لوگ واضح طور پر رقم ہضم کرنے کے چکر میں تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ ایک فرد شناس اور بظاہر ایماندار افسر کی ناک کے نیچے بھی ایسی دھاندلیاں ہو سکتی ہیں۔ دوسرے سپاہی نے تحقیر آمیز انداز میں اول خان کو للکارا، تم بھی شرافت سے اپنی جیبیں خالی کرو ورنہ ابھی موچڑا کھاؤ گے۔ ان سے تو خاصا مال ملا ہے۔ اول خان کی تنخواہ اور اخراجات کی رقم لے کر وہ خوش ہو گئے۔ بیان میں اس تلاشی کا ذکر کیا تو یہ یاد رکھنا کہ تمہیں دوبارہ اسی حوالات میں ہمارے پاس آنا ہے۔ ایک سپاہی اپنی رائفل کی نال میرے نرخرے سے لگا کر دھمکی امیز لہجے میں سرگوشیانہ لہجے میں بولا، مال تو چلا ہی گیا، ہاتھ پیر کی کوئی ہڈی بھی پوری طرح ٹوٹ گئی تو عمر بھر کے لیے معذور ہو جاؤ گے۔ وہ کھلی بلیک میلنگ تھی۔ اگر ہم تشدد کے خوف سے اپنی زبانیں باندھ رکھتے تو انسپیکٹر کے فرشتوں کو بھی گمان نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کے ماتحت حوالاتیوں سے کیسی زیادتیاں کرتے ہیں۔ وہ اسی خوش فہمی میں مبتلا رہتا کہ اس کا عملہ بھی اسی طرح ایماندار اور فرد شناس ہے۔ انہوں نے جلدی وہ ساری رقم اپنی جیبوں میں منتقل کی اور حوالات کو مکفل کر کے باہر نکل گئے۔ دروازے سے چند قدم دور جا کر ان کی آہٹیں معدوم ہو گئیں اور فضا میں سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ شاید وہ ایک دوسرے سے الگ ہونے سے پہلے رقم کا ایماندارانہ بٹوارا کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ان تینوں میں سے ایک سپاہی آ کر حوالات کے دروازے کے سامنے راہداری میں پڑی ہوئی چوبی بینچ پر جم کر بیٹھ گیا۔ مال غنیمت میں ہاتھ لگنے والی رقم کے رسدی نے اسے خاصا چاقو چوبند کر دیا تھا۔ کراچی سے اندرون سندھ کا ہمارا وہ سفر اس لحاظ سے بہت معلومات افزا ثابت ہوا تھا کہ ہم نے چند ہی روز میں ڈاکوؤں کے واردات کرنے کے طریقوں سے لے کر پولیس والوں کی گاتوں تک بہت کچھ جان لیا تھا۔ غلام قادر جیسے افسر سے مل لیے تھے جو اپنے آقا کی خوشنودی کے لیے دن کو رات اور رات کو دن قرار دینے پر آمادہ تیار رہتا تھا۔ دوسری طرف خیرپور کوتوالی کا انسپیکٹر ہمارے سامنے تھا جو کسی لالچ و طمع کے بغیر صرف اپنے فرائض کی انجام دہی میں منہمک رہتا تھا۔ حوالات اور اس سے ملحقہ راہداری میں کسی بھی طرف سے دن کی روشنی کا براہ راست گزر نہیں تھا۔ وہاں ہر وقت بلب کی زرد روشنی کا ہی راج رہتا تھا جس کی وجہ سے دن اور رات میں تمیز کرنا دشوار تھا۔ اس حوالات کے پختہ فرش پر تین بہت میلے اور بدبودار کمبل پڑے ہوئے تھے جس کا مطلب تھا کہ وہ کمرہ تین قیدیوں کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ پہلے ہمارا خیال تھا کہ ہمیں انسپیکٹر جلد ہی حوالات سے نجات دلا دے گا، لیکن جب وقت دھیرے دھیرے گزرتا ہی رہا اور صورتحال میں تبدیلی رونما ہونے کے کوئی آثار نظر نہ آئے تو ہم پر رات بھر کے جوڑ کو ہلا دینے والے سفر کی تکان غالب آنے لگی اور ہم نے کھردرے فرش پر ناچار دو کمبل بچھا لیے اور تیسرے کمبل کو لپیٹ کر مشترکہ سرہانے کے طور پر رکھ لیا۔ اس مرحلے سے بیشتر ہی میں اول خان کو اپنی اور انسپیکٹر کی گفتگو کا خلاصہ سنا چکا تھا۔ وہ سب بہت حوصلہ افزا اور سنسنی خیز تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ انسپیکٹر نے ملا سرکار کو گھیرنے کے لیے سادھو بیلا کے دریائی جزیرے کا تعین بھی کر لیا تھا، لیکن اول خان کو شکوہ یہ تھا کہ کوتوالی پہنچنے کے بعد انسپیکٹر نے ہم سے کسی بھی خیر سگالی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا بلکہ بالکل ہی بے اعتنائی برت رہا تھا اور ہم اس کے ماتحتوں کے رحم و کرم پر رہ گئے تھے۔ اول خان بقول خود نیم عسکری آدمی تھا جو سنگریزوں پر بھی آرام سے سو سکتا تھا۔ وہ پچھلی دوپہر کافی دیر تک سو چکا تھا، لیکن حوالات میں دراز ہوتے ہی نیند نے پھر اسے آ لیا۔ اسے سوتا ہوا دیکھ کر مجھ پر بھی غنودگی طاری ہونے لگی اور آہستہ آہستہ میں خود بھی نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ اچانک یوں محسوس ہوا
ہوا جیسے پختہ سڑک پر کوئی گھوڑا بدک کر بگڈٹ بھاگ نکلا ہو، پھر زبردست آہنی جنکار کے ساتھ کسی قلعے کی فصیل کا دیو ہیکل فولادی پھاٹک کھلنے کا شور بلند ہوا۔ وہ سب اس قدر بلند و آہنگ اور پور شور تھا کہ میں اپنی نیند کا تسلسل برقرار رکھنے پر قادر نہ رہ سکا اور ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ ابتدا میں خمار کی دھندلاہٹ کی وجہ سے مجھے کچھ نظر نہیں آ سکا، لیکن میرے کانوں میں جو آوازیں آئیں ان سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ میرا کوئی ڈراؤنا خواب نہیں تھا، بلکہ اس حوالات میں کوئی غیر معمولی کاروائی ہو رہی تھی۔ صورتحال کے اس سنگین ادراک پر میرے غنودہ اعصاب کا رد عمل بہت شدید ثابت ہوا۔ میں بڑک کر اپنے میلے اور بدبودار کمبل سے اٹھا اور اپنی دانست میں کسی دیو پہ کر حریف کے وحشیانہ حملے سے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے تیار ہو گیا، جو اس وقت تک مجھے کہیں نظر نہیں آ سکا تھا۔ صاحب آ رہا ہے، میرے کانوں میں چڑھے ہوئے سانسوں کے ساتھ ایک آواز آئی۔ اس کا مخرج میرے چہرے کے قریب ہی کہیں موجود تھا، کیونکہ میں نے بولنے والے کے سانسوں کے ببکے اپنے چہرے پر محسوس کیے تھے۔ ایک پل کے 1000ویں حصے میں میرے سارے حواس یک بیک بحال ہو گئے۔ اسی کے ساتھ مجھے 3 شناسا سپاہیوں میں سے ایک اپنے نزدیک نظر آیا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا جیسے وہ کہیں دور سے دوڑتا ہوا آیا ہو۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، آنکھوں میں وحشت تھی اور اس کے خشک ہونٹ یوں کپکپا رہے تھے جیسے وہ مجھ سے بہت کچھ کہنا چاہ رہا ہو، لیکن اس کی قوت گویائی اس کا ساتھ نہ دے رہی ہو۔ صاحب آ رہا ہے تو میں کیا کروں؟ اپنے جبلی مدافعانہ جذبوں کے تحت میں نے اس غیر ارادی وقفے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جارحانہ لہجے میں سوال کیا۔ ہم سمجھے تھے تم کوئی عام ملزم ہو، ہمیں ذرا سا بھی اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ تم صاحب کے دوست یا جاننے والے ہو اور کسی اتفاق کی وجہ سے حوالات میں آ گئے ہو۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ اس وقت تک صورتحال میرے پلے نہیں پڑ سکی تھی اور میں سپاہی کی طرف سے بری طرح بدکا ہوا تھا۔ ہمیں معافی دے دو۔ وہ یک بیک گڑگڑاتا ہوا میرے قدموں میں گر گیا۔ صاحب سے ہماری شکایت نہ کرنا، ہم تمہارا ایک ایک پیسہ لوٹا دیں گے۔ میں نے اپنے پیر چھڑانے چاہے، لیکن وہ کسی جونک کی طرح میری پنڈلیوں سے لپٹ گیا تھا اور اپنی پسینے میں ڈوبی ہوئی پیشانی میرے پیروں سے رگڑے جا رہا تھا۔ یہ پیسے اب اپنے صاحب ہی کو دینا، میں نے بے رخی سے کہا۔ میرے پیر چھوڑ دو ورنہ ٹھوکر مار کر ابھی تمہاری کھوپڑی پھوڑ دوں گا۔ میں نے تم جیسے گھٹیا لوگوں کے منہ لگنا پسند نہیں کرتا۔ ٹھوکریں مار لو، لیکن خدا کے لیے ہماری شکایت نہ کرنا۔ آج پہلی تاریخ ہے، تم سے چھینی ہوئی رقم کے ساتھ ہم اپنی پوری تنخواہیں بھی تمہیں دینے کو تیار ہیں۔ صاحب کو پتہ چل گیا تو وہ ہمیں کچا چبا جائے گا۔ پرے ہٹو، میں نے اسے دھتکارا۔ ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہو کہ بعد میں ذلیل ہونا پڑے؟ اس دوران میں شور شرابے سے اول خان کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ایک باوردی سپاہی کو میری پنڈلیوں سے لپٹے دیکھا تو نہ جانے کیا سمجھا کہ زکاند لگا کر اس پر ٹوٹ پڑا اور پیچھے سے اس کا کالر تھام کر اسے کسی بے ضرر کیچوے کی طرح مجھ سے کافی دور پختہ فرش پر اچھال دیا۔ یہ تمہیں گرانے کی کوشش کیوں کر رہا تھا؟ اول خان نے نیند میں ڈوبی ہوئی سرخ آنکھیں میرے چہرے پر مرکوز کر کے برائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ پیر پکڑ کر رقم چھیننے والی حرکت پر معافی مانگ رہا تھا، میں نے اسے آگاہ کیا۔ اوہ، اس نے مایوسانہ انداز میں کہا جیسے میرے انکشاف پر اسے شدید مایوسی ہوئی ہو۔ وہ پلٹا اور بے فکری کے ساتھ دوبارہ شکن آلود کمبل پر دراز ہو گیا۔ اسی لمحے راہداری میں کئی افراد کے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی جو بتدریج قریب آتی جا رہی تھی۔ فرش پر پڑے ہوئے سپاہی نے اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا، لیکن وہ اپنی کوشش میں فی الفور کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کے چہرے پر ابھرنے والے کرب و اذیت کی علامات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اول خان کی گوریلا کارروائی نے اس کی پشت کے کسی حصے میں شدید ضرب پہنچائی تھی جس پر غالب آنا آسان نہیں تھا۔ شاید صاحب آ رہا ہے، خدا کے لیے ہمارے بال بچوں پر رحم کرو۔ سپاہی اپنی جگہ پر پڑے پڑے اپنے دونوں ہاتھوں جوڑ کر خوشامدانہ لہجے میں گگیایا۔ کراچی میں میری خطیر رقم زر مبادلہ کی صورت میں جہانگیر کی بیوی سلمہ کی تجوری میں محفوظ تھی، اس لیے مجھے پیسوں کی کوئی فکر نہیں تھی، لیکن اس وقت اپنی گرفت میں آئے ہوئے ایک سرکاری اہلکار کو اس کی بدنیتی اور بدخوئی پر سبق دینا ضروری تھا۔ وہ دوسروں کی داد و فریاد پر دھیان دیے بغیر اپنی وحشیانہ من مانی کرنے کا عادی معلوم ہوتا تھا، اس لیے میں نے اس کی بات پر توجہ دیے بغیر بے رحمانہ لہجے میں کہا، ہمیں دگنی رقم چاہیے۔ دے دوں گا، جو تم کہو گے دے دوں گا، لیکن وعدہ کرو کہ تم صاحب سے شکایت نہیں کرو گے۔ وہ تقریباً بلبلاتا ہوا بولا، کیونکہ اس وقت تک قدموں کی آہٹیں بہت قریب آ چکی تھیں۔ انسان کے بچے ہو تو اب کسی سے زیادتی نہ کرنا، زمین سے اٹھو۔ اس نے اٹھنا چاہا لیکن پھر کراہ کر فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اچانک انسپیکٹر حوالات کے کھلے ہوئے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ اس کے پیچھے
پیچھے کوتوالی کے اہلکاروں کا جلوس موجود تھا، جس میں ہم سے رقم چھیننے والے بقیہ 2 سپاہی بھی شامل تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ انسپکٹر نے حوالات کے کھلے ہوئے دروازے اور اندر فرش پر پڑے ہوئے سپاہی کو دیکھتے ہوئے حیرت سے سوال کیا۔ میری اجازت کے بغیر حوالات کا تالا کس نے کھولا اور تم اندر کیا کر رہے ہو؟ اپنے سپاہی سے باز پرس کرتے ہوئے اس نے مجھے بھی اشتباہ امیز نظروں سے گھورا تھا۔ میں اس صورتحال کو ٹالنے کے لیے چھت کی طرف دیکھنے لگا اور فرش پر پڑے ہوئے سپاہی کو اپنے افسر کے سوال کا جواب دینا پڑ گیا۔ سائیں، تالا میں نے کھولا تھا۔ مگر کیوں؟ انسپکٹر آنکھیں نکال کر گھرایا۔ کیا ضرورت تھی اس کی؟ سائیں، مجھے شبہ ہوا تھا کہ حوالاتیوں کے پاس کوئی اوزار ہے جسے انہوں نے فالتو کمبل میں لپیٹ کر چھپایا ہوا ہے۔ سپاہی نے فی البدیہہ ایک مضبوط عذر تراش لیا۔ یہ دونوں سوئے پڑے تھے، اس لیے میں خاموشی کے ساتھ تالا کھول کر حوالات میں داخل ہو گیا۔ زمین پر کیوں پڑے ہو؟ اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر بات کرو۔ سائیں، کمر میں چوٹ آ گئی ہے، سپاہی نے مسکین لہجے میں کہنا چاہا، مگر انسپکٹر نے غصیلے لہجے میں اس کی بات کاٹ کر گرجنا شروع کر دیا۔ کیسے چوٹ آئی ہے؟ کس نے پھینکا ہے تمہیں؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ تم لوگ یہاں کیا کرتے پھرتے ہو۔ تم نے کوتوالی کا ڈسپلن تباہ کر کے اسے بنگڑ خانہ بنایا ہوا ہے۔ میں حوالاتیوں کو ہوشیار رہنے کا موقع دیے بغیر پنجوں کے بل چلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ پنجہ مڑ جانے کی وجہ سے پھسل کر زمین پر گر گیا۔ مجھے کسی نے نہیں پھینکا، اس نے مسمی آواز میں کہا۔ اسے اٹھاؤ اور لے جاؤ یہاں سے، انسپکٹر نے مڑے بغیر غصے میں کہا۔ فالتو کمبل میں کیا چھپایا ہے تم نے؟ انسپکٹر نے چند قدم آگے بڑھ کر مجھ سے خشک لہجے میں پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، اسے لپیٹ کر تکیہ بنایا ہوا ہے۔ ہم رات بھر کے بس، انسپکٹر نے گراتے ہوئے میری بات کاٹ دی۔ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں، تمہاری طرح میں بھی رات بھر کا جاگا ہوا ہوں، اور صرف اس لیے آرام نہیں کیا کہ کہیں تم بے گناہ نہ پکڑے گئے ہو۔ میری جیبیں خالی کرانے والے 2 سپاہی اپنے کراہتے ہوئے ساتھی کو اٹھا کر حوالات سے لے جا رہے تھے۔ انسپکٹر نے مڑ کر ناگواری کے ساتھ ان کو دیکھا اور اپنی بات جاری رکھتا ہوا بولا، اپنے ساتھی کو اٹھاؤ، مجھے اس سے اپنے دفتر میں کچھ ضروری باتیں کرنا ہے۔ یہ تو بالکل ہی بے سود پڑا ہوا ہے۔ ہمارا کیا فیصلہ ہونے والا ہے؟ میں نے اول خان کو جگانے سے پہلے پوچھا۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق رام دیال دل کا شدید دورہ پڑنے سے مرا ہے۔ انسپکٹر کا لہجہ خلاف توقع نرم ہو گیا۔ لیکن مجھے دیکھنا ہوگا کہ تمہاری کہانی میں کتنی صداقت ہے۔ اپنے ساتھی کو بیدار کرو اور اپنے ساتھ لے کر میرے دفتر میں آؤ۔ میں زیادہ دیر تک انتظار نہیں کر سکتا۔ وہ جس طرح آیا تھا اسی طرح شان بے نیازی کے ساتھ واپس چلا گیا۔ میں نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تو وہ دن کے 2 بجا رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ ہم دونوں بہت دیر تک سوتے رہے تھے۔ لیکن حوالات میں وقت کی رفتار ایک ہی جگہ تھمی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہاں اس وقت بھی بلب کی زرد روشنی کے سوا سورج کی کسی کرن کا گزر نہیں تھا۔ عملاً وہاں وہی سما تھا جو پاؤ پھٹتے وقت دیکھنے میں آیا تھا۔ اول خان سپاہی سے دینگا مشتی کر کے آنن فانن میں دوبارہ گہری نیند سو گیا تھا۔ اسے بیدار کرنے میں مجھے خاصی دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ جب اسے علم ہوا کہ رام دیال کی لاش کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے دل کے شدید دورے کو اس کی موت کا سبب قرار دیا ہے تو اس کا نیند کا نشہ فوراً ہرن ہو گیا۔ وہ در حقیقت ایک بہت بڑی خوشخبری تھی۔ اگر ہمارا واسطہ غلام قادر جیسے کسی راشی افسر سے پڑا ہوتا تو ہمیں ہفتوں بھی اس رپورٹ کی ہوا نہ لگتی اور تفتیش کے نام پر حوالات میں دن رات ہماری رگڑائی ہوتی رہتی۔ یہ انسپکٹر کی فرد شناسی اور انسانیتی تھی کہ اس نے ذاتی دلچسپی لے کر ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ حاصل کرنے کا بندوبست کیا تھا اور پہلی فرصت میں ہمیں اس کے نتائج سے آگاہ کر دیا تھا۔ انسپکٹر کے ساتھ وین میں خیرپور کی طرف آتے ہوئے میں نے اس کے بارے میں اپنی رائے قائم کر کے اس سے حتی الامکان سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اسی فیصلے کے تحت اسے اپنے اور اول خان کے اصل ناموں سے آگاہ کر دیا تھا۔ اول خان کا اصل نام ظاہر کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ اس کے بغیر اسپیشل ٹاسک فورس کے افسران اس کے بارے میں کی جانے والی کسی پولیس انکوائری کی مثبت تصدیق نہیں کر سکتے تھے۔ حوالات کا دروازہ اس بار کھلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ باہر نکل کر اندھا دھند ایک طرف دوڑ لگا دوں تاکہ ان بکھیڑوں سے فوراً نجات مل جائے، لیکن میں نے اپنے اس خیال کو فوراً ہی کچل دیا۔ جب تک خیرپور کی کوتوالی میں انسپکٹر جیسا افسر موجود تھا مجھے اس مقام سے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ راہداری میں ہمارا سامنا ایک سپاہی سے ہوا جو ہمیں حوالات پہنچانے یا بالفاظ دیگر ہم لوگوں سے رقم چھیننے والوں میں شامل تھا۔ اس نے دور ہی سے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنی شکر مندی کا اظہار کیا اور تیزی سے ہماری طرف آیا۔ تمہارے بال بچوں کی خیر ہو، آج تم نے ہماری عزت اور نوکری کو بچا لیا۔ وہ تشدد
تشکر آمیز لہجے میں بولا۔ پھر اس نے اپنی جیب سے ایک پھولا ہوا لفافہ نکال کر مجھے تھما دیا۔ اس میں تمہاری رقم سے دگنی رقم موجود ہے، جلدی میں 150 روپے کم یا زیادہ ہو گئے ہوں تو معاف کر دینا، یہ تم رکھ لو، لیکن آئندہ کسی کو تنگ نہ کرنا۔ میں نے وہ لفافہ اسے لوٹاتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کتنے شریف لوگ حالات کا شکار ہو کر یہاں آ پھنستے ہیں، یہاں آنے والا ہر شخص قاتل اور مجرم نہیں ہوتا۔ اس نے بکھلا کر دونوں ہاتھوں سے اپنے کان پکڑ لیے۔ یہ تمہاری امانت تھی، اس کا ایک پیسہ بھی اب ہم پر حرام ہے۔ وہ پلٹا اس سے قبل کہ میں مزید کچھ کہتا، وہ تیزی کے ساتھ وہاں سے چل دیا۔ رکھ لو، پولیس والوں کا مال مقدر والوں کو ہی ملتا ہے۔ اول خان نے مجھے ٹہوکا دیتے ہوئے سرگوشی کی۔ چور پر مور کا محاورہ شاید ایسے ہی موقع پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس غیر مصرف راہداری سے مڑتے ہی کوتوالی کا وہ حصہ سامنے آ گیا جہاں خاصی چہل پہل تھی۔ شاید ہم دونوں پر انسپیکٹر کے مہربان ہونے کی خبر پوری کوتوالی میں پھیل چکی تھی، کیونکہ درست چہرے والے ایک سپاہی نے کھیسیں پھیلا کر رضاکارانہ طور پر ہماری رہنمائی کا فرض سنبھال لیا۔ اس وقت تک وہ ہمارے لیے انسپیکٹر یا صرف صاحب تھا۔ ہمیں اس کا نام معلوم نہیں تھا، لیکن اس کے دفتر کے باہر لگی ہوئی تختی سے پتہ چلا کہ اس کا نام علی اسد تھا۔ ہمیں اس کے دفتر میں داخل ہونے تک کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی، لیکن چیک اٹھا کر اندر داخل ہوتے ہی ہم دونوں اپنی جگہ ٹھٹک کر رہ گئے۔ اندر انسپیکٹر علی اسد اپنی بڑی سی میز کے پیچھے افسرانہ شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے مقابل میز کے گرد پڑی ہوئی کرسیوں پر ایک ڈی ایس پی، 2 سب انسپیکٹر اور 2 سفید پوش افراد براجمان تھے۔ وہ ادھیڑ عمر سفید پوش اپنی وضاقتہ کے اعتبار سے شہر کے معزز باشندے نظر آ رہے تھے۔ چلے آؤ، انسپیکٹر علی اسد نے اونچی آواز میں ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں کچھ ایسا مقناطیسی تحکم تھا کہ ہمارے قدم خود بخود حرکت میں آ گئے۔ یہ دونوں خالی کرسیاں تمہارا ہی انتظار کر رہی ہیں۔ ہمارے حرکت میں آ جانے پر اس نے خوش دلی کے ساتھ کہا۔ وہ اپنے سامنے ڈی ایس پی کی موجودگی سے ذرا بھی مرعوب نظر نہیں آ رہا تھا۔ اول خان کی ننگی گردن پر بیت کی بھرپور ضرب، اس کے بعد دوستانہ رویے پر حوالات میں قید کے بعد انسپیکٹر علی اسد کا وہ رویہ کم از کم میرے لیے طمانینت کا باعث تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس بار انسپیکٹر کے سلوک میں کوئی ڈرامائی تبدیلی نہیں آ سکے گی۔ وہ اپنے ایک افسر بالا اور 2 معزز شہریوں کے سامنے ہمیں عزت سے نواز رہا تھا، تو اس کے لیے یقیناً کوئی نہ کوئی مستحکم بنیاد تلاش کر چکا تھا اور شاید ہمیں کوئی خوشخبری سنانے والا تھا۔ مجھے مزید خوشگوار حیرت اس وقت ہوئی جب اس نے بقیہ لوگوں سے ہمارا تعارف کرایا۔ اس موقع پر بقیہ چاروں افراد نے گرم جوشی کا مظاہرہ کیا اور ہمارے ساتھ ہاتھ بھی ملائے، مگر ڈی ایس پی کے تیور خراب تھے۔ وہ پتھر کے بت کی طرح اپنی کرسی میں جمع انسپیکٹر کے تعارفی کلمات سنتا رہا، اور جب اول خان نے اس سے ہاتھ ملانا چاہا تو اس نے سرد لہجے میں اسے اپنی جگہ واپس بیٹھ جانے کی ہدایت کی۔ تم لوگوں کے لیے اتنی ہی عزت کافی ہے کہ اسد نے تمہیں اپنے ساتھ میز پر بٹھا لیا ہے۔ اب کھال سے باہر آنے کی کوشش نہ کرو اور چین سے اپنی جگہ پر بیٹھے رہو۔ میں نے یہ عزت انہیں کسی رعایت کے طور پر نہیں دی ہے سر، انسپیکٹر نے دھیمی اور سپاٹ آواز میں کہا۔ یہ لوگ اس کے مستحق ہیں۔ میں ان سے شرمندہ ہوں کہ انہیں غیر ضروری طور پر چند گھنٹے ہماری حوالات میں گزارنے پڑے۔ اس کا ازالہ کرنا میرے یا کسی کے بھی بس سے باہر ہے۔ ایک لاش کے ساتھ پکڑے جانے والے کبھی بھی اتنے ہمدردی کے مستحق نہیں ہوتے۔ میرا تجربہ بتاتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ دال میں کالا ضرور ہوتا ہے۔ ڈی ایس پی نے بے رخی سے کہا۔ یہ ان دونوں کی خوش قسمتی ہے کہ وہ دل کے دورے سے مرا ہے۔ انہیں قتل کے الزام میں بری قرار دے سکتے ہو، لیکن یہ نہ بھولو کہ مرنے والا کئی روز پہلے اغوا کیا گیا تھا، مغوی مردہ حالت میں ان کی تحویل سے برآمد ہوا ہے۔ اس لیے یہ اغوا کے ملزم یا معاون ملزم ہونے کے شبے سے بچ نہیں سکتے۔ میں آپ کی رائے سے اختلاف نہیں کر سکتا سر، لیکن میری ثوابدید کے مطابق جو ہونا چاہیے میں وہی کر رہا ہوں، اور اس کے نتائج کی پوری ذمہ داری بھی قبول کروں گا۔ وہاں کی صورتحال بہت سنگین تھی۔ میں دم سادے بیٹھا رہا۔ ڈی ایس پی نے باری باری ہم دونوں کو خوش خمناک نگاہوں سے گورا۔ اندر کے ابال کی وجہ سے اس کے نتنے بہت تیزی کے ساتھ پھول اور پچک رہے تھے۔ ہم دونوں کے ناقدانہ بلکہ بے رحمانہ جائزے سے فارغ ہو کر وہ دوبارہ انسپیکٹر سے مخاطب ہو گیا۔ ان دونوں میں یہ زیادہ خطرناک ہے۔ ڈی ایس پی کا اشارہ میری طرف تھا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، کیونکہ میں اپنے تمام کرتوتوں سے بخوبی واقف تھا۔ دل ہی دل میں مجھے مان لینا پڑا کہ ضدی، ہٹ درم اور بدخو ہونے کے باوجود ڈی ایس پی آدمی کو پرکھنے میں بے مثال مہارت رکھتا تھا۔ میں تمہیں لکھ کر دیتا ہوں کہ رہائی ملتے ہی یہ دونوں غائب ہو جائیں گے۔
تم پہلی ہی پیشی پر انہیں عدالت میں پیش نہ کر سکو گے اور اپنا سر پیٹتے رہ جاؤ گے، ڈی ایس پی کہہ رہا تھا۔ اپنی مہارت اور تجربے کی اس کھلی توہین پر بھی انسپیکٹر کی پیشانی پر بال نہیں آیا۔ وہ پہلے ہی کی طرح گمبھیر سنجیدگی کے ساتھ احترام آمیز لہجے میں بولا، سر میں آپ سے بحث نہیں کروں گا، شاید مجھ میں تجربے کی پختگی اور سختی کی کمی ہے، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ بیان لے کر انہیں رہا کر دینا چاہیے۔ انہیں ہر تاریخ پر عدالت میں پیش کرنا میرا کام ہوگا۔ دنیا جانتی ہے کہ رام دیال کو رجب علی نے اغوا کیا تھا۔ تاوان کے مطالبے اسی کی طرف سے آتے رہے۔ اسے اور اس کے بیشتر آدمیوں کو ضلع بلکہ ڈویژن کی پولیس اچھی طرح جانتی ہے۔ میرا تجربہ کہتا ہے کہ یہ دونوں سب کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن رجب علی کے گروہ کے آدمی نہیں ہو سکتے۔ ان کے مستقبل کا فیصلہ میں آج خود بھی کر سکتا تھا، لیکن متوفی کی حیثیت اور اہمیت کے پیش نظر میں نے آپ کو آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ اگر آپ حکم دے تو وہ یقیناً میرے فیصلے پر حاوی رہے گا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ ہمارے بارے میں دو پولیس افسران کے درمیان سرد جنگ ہو رہی تھی۔ سینئر افسر عمومی طور پر مجھے برا آدمی قرار دے رہا تھا اور میں جانتا تھا کہ وہ سچا تھا۔ اسی طرح انسپیکٹر ہم دونوں کو رجب علی کا معاون ماننے پر تیار نہیں تھا اور اس کا تجزیہ بھی 100% درست تھا۔ انسپیکٹر نے ہماری مستقبل کی ذمہ داری ڈی ایس پی پر ڈال کر مجھے وحشت میں مبتلا کر دیا۔ میرا اندازہ تھا کہ ڈی ایس پی ساری مہارت اور تجربے کے باوجود پولیس والوں کے اس خراٹ کیڈر سے تعلق رکھتا تھا جو ملزموں کے بارے میں صرف اور صرف تشدد کی زبان جانتے ہیں اور تشدد کے بدترین حربے استعمال کر کے اپنی تحویل میں آنے والوں سے ان کے جرائم تک اگلوا لیتے ہیں جو انہوں نے شکم مادر میں سر انجام دیے ہوں۔ اپنی آہنی گرفت میں آئے ہوئے کسی بھی ملزم کو چند دنوں کی قلیل سی مدت میں اقبالی مجرموں کی صف میں لا کھڑا کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے۔ ڈی ایس پی کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ تم نے اپنا فیصلہ سنانے سے پہلے میری رائے مانگی ہوتی تو اور بات تھی۔ تم جانتے ہو کہ ہمارے محکمے میں ماتحتوں کا لکھا ہوا تبدیل نہ کرنے کا روایتی اصول رائج ہے۔ تم جو چاہو کر سکتے ہو، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ پولیس افسر بنے یا بنائے نہیں جاتے، وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے الفاظ پر میری جان میں جان آئی کہ وہ اپنی رائے انسپیکٹر پر مسلط کرنے پر نہیں تلا ہوا تھا۔ شکریہ سر، انسپیکٹر نے اپنے سر کو خم دے کر پورے احترام کے ساتھ کہا۔ ڈی ایس پی نے ایک جھٹکے سے اپنی کرسی چھوڑ دی۔ انسپیکٹر بھی اٹھا۔ اس کی تقلید میں سب لوگ کھڑے ہو گئے۔ ڈی ایس پی کی تقلید میں چاروں پولیس افسران یکے بعد دیگرے دفتر سے باہر نکل گئے۔ چند منٹ بعد انسپیکٹر علی اسد ایک سب انسپیکٹر کے ساتھ واپس اپنے دفتر میں داخل ہوا تو اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ شاید باہر بھی اس کی اپنے افسر سے کچھ تلخ کلامی ہوئی تھی جو باہر کے چار آدمیوں کے سامنے ممکن نہیں تھی۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ انسپیکٹر علی اسد نے اپنی کرسی سنبھال کر ان دونوں معززین سے سوال کیا، جن میں سے ایک رام دیال کا کزن اور دوسرا سکھر کی ہندو پنچایت کا سربراہ تھا۔ ہم نے تمہارا بڑا نام سنا ہے انسپیکٹر صاحب، پنچایت کا سربراہ روندی ہوئی آواز میں بولا۔ سرگباشی رام دیال کی آتما تو اب شانت ہو گئی۔ ہم اس پر ظلم توڑنے والے رجب علی کا سر چاہتے ہیں۔ بیچ کے آدمیوں سے ہماری کوئی دشمنی نہیں، وہ بیچارے تو اس کے حکم کے غلام ہیں۔ میرے دل میں اس بوڑھے کے لیے بے اختیار ممنونیت کے جذبات امڈ آئے۔ یہ میرا فیصلہ ہے، علی اسد نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اس کی اہمیت اسی وقت ہے جب مقدمے کی مدعی پولیس ہو۔ اگر تم پر پرچہ درج کروانا چاہو اور اس میں ان دونوں پر اپنے شبے کا اظہار کر دو تو میں چاہتے ہوئے بھی انہیں نہیں چھوڑ سکوں گا۔ پھر ان کا فیصلہ عدالت ہی سے ہوگا۔ مرنے والا مر گیا۔ رام دیال کا کزن ایک گہرا سانس لے کر بولا، اس کے جیون کی کچھ آس ہوتی تو ہم بھی کچھ کرتے۔ اب ہم ان بکھیڑوں میں پڑ کر کیا لیں گے؟ تم تو اسپتال سے اس کی لاش ہمیں دلوانے کا بندوبست کرو تاکہ ہم اسے سکھر لے جا کر جلد از جلد کریا کرم کا بندوبست کریں۔ کم از کم اس کا مردہ تو خراب نہ ہو۔ لاش شام تک تمہیں مل جائے گی۔ انسپیکٹر نے انہیں یقین دلایا۔ تم گاڑی وغیرہ کا بندوبست کر کے 5 بجے اسپتال پہنچو، میں خود وہاں آؤں گا۔ مزید کچھ رسمی گفتگو کے بعد کاغذی خانہ پوری کے لیے اس نے ان دونوں کو اپنے سب انسپیکٹر کے ساتھ روانہ کر دیا اور اس کے دفتر میں صرف ہم دونوں رہ گئے۔ میں تمہارا احسان مند ہوں انسپیکٹر، اول خان نے جذباتی لہجے میں کہا۔ ہماری گردن بچانے کے لیے تم نے بڑی جرت سے کام لیا ہے، ورنہ تمہارے ڈی ایس پی صاحب ان کے بارے میں کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے اول خان کی بات وہیں کاٹ دی۔ اصل خرابی یہ ہے کہ تم اسپیشل ٹاسک فورس کے ایک افسر ہو۔ کیا تم نے میرے اس دعوے کی تصدیق کر لی ہے؟ اول خان نے حیرت اور مسرت سے مغلوب لہجے میں پوچھا۔ تصدیق ہو جانے کے بعد ہی ڈی ایس
پی صاحب نے تمہارے معاملے میں دلچسپی لینا شروع کی ہے۔ ایس ٹی ایف ایک خفیہ ادارہ ہے لیکن ہر طرف اس کی کارکردگی کی داغ بیٹھی ہوئی ہے۔ ڈی ایس پی صاحب پرانے زمانے کے افسر ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ایس ٹی ایف کا ایک اہم افسر اگر مشکوک حالات میں ہمارے ہاتھ لگ گیا ہے تو ہمیں اسے رگڑ دینا چاہیے۔ اگر ہم تھوڑی سی محنت کر کے اس کا تعلق رجب علی سے ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پورے ملک میں ہمارے نام کا ڈنکا بج جائے گا۔ دوہری ترقیاں اور بھاری انعامات اس کے علاوہ ہوں گے۔ اپنی بات پوری کرتے ہوئے اس نے لفظ محنت پر ذو معنی انداز میں زور دیا تھا، لیکن یہاں تو انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ میں نے حیرت سے کہا، ایس ٹی ایف کے بارے میں کھلے بندوں بات کرنا سنگین جرم ہے، اسی لیے ہم دوسرے حوالوں سے بات کرتے رہے۔ باہر ہماری تھوڑی سی تلخ کلامی بھی ہوئی ہے، لیکن ڈی ایس پی صاحب فراخ دل افسر ہیں، اپنے ماتحتوں کو ڈانٹ ڈپٹ لیتے ہیں لیکن کسی کی طرف سے اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتے۔ تو کیا ہم خود کو آزاد تصور کریں؟ میں نے اس کے خاموش ہو جانے پر پوچھا۔ میں تمہاری کہانی سن چکا تھا، اس لیے فرصت کے دوران میں نے تم دونوں کے الگ الگ بیان تیار کرا لیے ہیں۔ ایس ٹی ایف سے تمہارا تعلق ثابت ہونے کے بعد میں تمہیں ایک منٹ کے لیے بھی خرافات میں نہیں الجھانا چاہتا۔ بیان پڑھ لو، اگر مطمئن ہو تو ان کاغذات پر دستخط کر دو۔ اس نے اپنے سامنے رکھی ہوئی ایک سرکاری فائل میں سے چند کاغذات میرے حوالے کیے اور چند اول خان کی طرف بڑھائے جن پر پختہ خط میں سنگلاخ قانونی زبان میں ہمارے بیانات درج تھے۔ میں نے اپنا بیان پڑھنا شروع کیا اور چند ہی سطروں میں بری طرح الجھ گیا۔ یہ ثقیل زبان میرے لیے بہت مشکل ہے۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ بیان تم نے تیار کروایا ہے اور تم ایس ٹی ایف کے خیر خواہوں میں سے ہو۔ میں دستخط کیے دیتا ہوں۔ میں نے آخری صفحے کے اختتام پر اپنے دستخط کر کے کاغذات اس کی طرف بڑھائے تو اس نے مجھے ٹوک دیا، ہر صفحے پر اپنے دستخط کرو اور آخری صفحے پر دستخط کے نیچے اپنا پورا نام، بلدیت اور پتہ بھی لکھو۔ تمہارا پتہ بھی اول خان ہی کی معرفت ہے۔ انسپکٹر علی اسد نے ہمارے مکمل کیے ہوئے کاغذات کا جائزہ لیتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، یہ یاد رکھنا کہ ڈی ایس پی صاحب تمہاری طرف سے بہت زیادہ شاکی تھے، جاتے جاتے کہہ رہے تھے کہ چھوڑنا ہی ہے تو میں اول خان کو چھوڑ دوں اور تمہیں بند کر کے مار لگواؤں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ تمہارے سینے میں عجیب و غریب کہانیاں مدفون ہیں جو مجھے حیران کر سکتی ہیں۔ تمہیں روک لینے سے اول خان بھی ہماری دسترس میں رہے گا۔ روکنا چاہو تو میں حاضر ہوں، میں نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ جو افسر اپنے قیدیوں کی حیثیت کے تعین کے لیے شب بیداری کے بعد دن بھر بھی جاگتا رہے، اس کی تحویل میں کسی بے گناہ کی زندگی اجیرن نہیں ہو سکتی۔ ڈی ایس پی صاحب کی باتیں تمہارے دل کو لگی ہوں تو ضرور مجھے روک لو۔ اب تم باضابطہ طور پر آزاد شہری ہو۔ وہ میری بات کاٹ کر کاغذات فائل میں رکھتا ہوا بولا، تمہاری اور رجب علی کی ملی بھگت کا قصہ ختم ہوا، اب یہ بتاؤ کہ ملا سرکار کے لیے کیا کرنا ہے۔ میرے بارے میں تصدیق کرنے کے لیے تم نے یقیناً ایس ٹی ایف کے بڑوں سے رابطہ کیا ہوگا، اس لیے مجھے جلد از جلد اپنے یونٹ کو رپورٹ کرنا ہوگا۔ اول خان کہنے لگا، ورنہ میری فائل کھل جائے گی۔ اگر میں ایک مقررہ مدت میں رپورٹ کرنے میں ناکام رہا تو مجھے مردہ یا گمشدہ قرار دے دیا جائے گا۔ دونوں صورتوں میں واپسی کے بعد مجھے ریٹائرمنٹ لینا پڑ جائے گی۔ ہمارے یہاں ملازمت جاری رکھنے کے لیے طاقت، ذہانت اور اہلیت کا اعلیٰ ترین معیار برقرار رکھنا پڑتا ہے۔ اسپیشل سروسز گروپ کی طرح۔ انسپکٹر علی اسد نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا، مجھے ان کے معیار کا علم نہیں۔ اول خان نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ بات ٹال دی، میں صرف اپنی فورس کے ضابطوں سے واقف ہوں جو بہت کڑے اور اٹل ہیں۔ میں نے جب سے رجب علی کی نجی زندگی کی کہانیاں سنی ہیں میرے ذہن میں ایک منصوبہ پرورش پا رہا ہے۔ اجازت ہو تو اس پر کچھ بات کر لوں؟ میں نے آہستگی سے کہا، کھل کر بات کرو، یہ بھول جاؤ کہ میں انسپکٹر ہوں۔ تمہاری باضابطہ رہائی کے بعد میں تمہارا دوست ہوں۔ ہمارے درمیان جو کچھ بات ہوگی وہ آف دی ریکارڈ ہوگی، اس کی بنیاد پر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکے گا۔ رجب علی کی 9 مسلم بیوی اور رام دیال کی بانجی سکھر میں رہتی ہیں۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔